بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں آپ کو اقرا اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ جنگ احد کے موقع پر مشرکین مکہ کی عورتیں ان مشرکین کی دل جوئی نیز حوصلہ افزائی کی غرض سے بڑی تعداد میں ہمراہ آئی تھیں۔ مشرکین مکہ کے سپہ سالار ابو سفیان، جو بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے، کی بیوی ہند بھی ان عورتوں میں شامل بلکہ پیش تھی۔ ایک تو سپہ سالار کی بیوی ہونے کی وجہ سے لشکر میں اس کی خاص حیثیت اور بڑی شان تھی۔ مزید یہ کہ غزوہ بدر کے موقع پر اس کا باپ عتبہ بن ربیعہ، چچا شیبہ بن ربیعہ اور بھائی ولید بن عتبہ، جن کا شمار مکہ کے بڑے معزز ترین افراد میں ہوتا تھا، تینوں ہی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے، اور اسی وجہ سے ہند کے دل و دماغ پر مسلمانوں سے انتقام کا جنون سوار تھا۔ لہٰذا اس جنگ کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف وہ خوب سرگرمی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ مشرکین مکہ کے بڑے سرداروں کی بیگمات کی قیادت کرتے ہوئے وہ لشکر میں گھوم پھر کر نہایت جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی میں مصروف تھی، اور پھر جنگ کے خاتمے کے بعد مسلمان شہداء کے درمیان گھوم پھر کر وہ دیوانہ وار خوشی منا رہی تھی۔ اسی دوران جب اس کی نظر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک پر پڑی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور تب اس پر جنونی کیفیت طاری ہونے لگی، کیونکہ غزوہ بدر کے موقع پر اس کا مغرور و متکبر باپ عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہی مارا گیا تھا۔ لہٰذا اب اس نے انتقام کی آگ بجھانے کی خاطر وہاں احد کے میدان میں خوب زور و شور کے ساتھ اپنا مکرو کبیر ترین کام شروع کر دیا، اور انتہائی درندگی و سفاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے مختلف اعضاء نوچ کر کاٹنے لگی۔ ناک کان کاٹے، آنکھیں نکالیں، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ تب سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا اور اسے چبانے لگی۔ نگلنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن نگل نہ سکی۔ تب غصے میں اگل کر وہاں سے چلتی بنی، اور جب اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی نے قتل کیا ہے، تو وہ وحشی کو تلاش کرتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور اپنے گلے سے ہار اتارا، پھر کانوں سے بالیاں بھی اتاری، اور اپنے یہ قیمتی زیورات بطور انعام وحشی کے حوالے کرتے ہوئے اسے یہ تاکید کی، ان زیورات کو خوب سنبھال کر رکھنا کیونکہ یہ بہت ہی قیمتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت حمزہ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور ان کا یہ حال دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی رنجیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مزید یہ کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بھی سنی گئیں، جبکہ اس کے سوا کسی اور موقع پر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہچکیاں نہیں سنی گئیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر رنجیدہ اور افسردہ دیکھا تو وہ قسم کھا کر کہنے لگے، آئندہ اگر کبھی ہمیں ان مشرکین مکہ کے مقابلے میں فتح نصیب ہوئی تو ہم ان کا ایسا مسلح کریں گے کہ تاریخ میں مثال نہیں مل سکے گی۔ اور تب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ قسم کھائی، یعنی اگر ہمیں ان کے مقابلے میں فتح نصیب ہوئی تو ہم ان کے 30 آدمیوں کا ایسا ہی مسلح کریں گے۔ اور تب آسمانوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں۔ ترجمہ: اور اگر تم بدلہ لو تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابرین کے لیے یہی بہتر ہے۔ آپ صبر کیجئے، اور بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں، اور جو مکرو آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں، اور جو مکر و فریب یہ کرتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہوں۔ یقین مانو کہ اللہ پرہیزگاروں اور اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں اولاً تو یہ تنبیہ کی گئی اگر انتقام لینا ہو
تو محض اتنا ہی لو کہ جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہے، اس سے زیادہ ہرگز نہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ تعلیم بھی دے دی گئی کہ اگر بالکل ہی انتقام نہ لو، صبر سے کام لو تو بہت بہتر ہے۔ اس کے بعد یہ تلقین کی گئی کہ صبر کا دامن تھامے رکھنے کے لیے ضروری ہے اللہ سے صبر کی توفیق طلب کی جائے، اور اس کی طرف سے توفیق شامل ہوگی تو صبر نصیب ہوگا، ورنہ نہیں۔ اور پھر خالق ارض و سما کی طرف سے ہمیشہ کے لیے یہ نسخہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی میت و نصرت کی طلب و آرزو ہے تو اللہ کا خوف، اس اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا راستہ اختیار کرو، تب جا کر تمہیں اللہ کی میت و نصرت نصیب ہو سکے گی۔ اور جب اللہ کی میت و نصرت جیسی عظیم ترین نعمت نصیب ہو جائے گی تو پھر غم کیسا، پھر انتقام کی آگ میں سلگنا کیسا، پھر تو کسی انتقام یا کسی مسلح کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ ان آیات میں خالق کائنات کی طرف سے ان توجیہات اور پاکیزہ تعلیمات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس قسم یعنی مشرکین مکہ کا مسلح کرنے کی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ پھر فتح مکہ کے تاریخی موقع پر وہی تمام بڑے بڑے مجرم جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر یہ اتنا بڑا ظلم کیا تھا، ناک کان کاٹے، آنکھیں نکالی، سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا اور چبانے کی کوشش کی، اور محض یہی نہیں بلکہ اس سے قبل 13 سال مکی دور میں یہی لوگ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت محبت، نرمی اور شفقت کے ساتھ انہیں دین برحق کی دعوت دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مسلسل ان پر وعظ و نصیحت کے پھول برساتے رہے، جبکہ جواب میں یہ لوگ ہمیشہ پتھر ہی برساتے رہے تھے۔ آج یہی لوگ مغلوب و مفتوح ہاتھ باندھے اور سر جھکائے کھڑے تھے، بے بس اور لاچار۔ اب اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی مذکورہ آیات میں اپنے رب کی طرف سے نازل فرمودہ تعلیمات و توجیہات کے مصدق کے طور پر صبر اور عفو درگزر کا ایسا مظاہرہ فرمایا تھا کہ عفو درگزر کے باب میں یقیناً تمام تاریخ عالم میں اس جیسی کوئی اور مثال پیش کرنے سے ہمیشہ عاجز و قاصر ہی رہی۔ 3 ہجری میں مدینہ منورہ کے مفاضات واقعہ احد پہاڑ کے دامن میں پیش آنے والے اس تاریخی غزوہ کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم و مکرم چچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو احد پہاڑ کے دامن میں ہی دیگر شہدائے احد کے ہمراہ سپرد خاک کر دیا گیا۔ بوقت شہادت ان کی عمر 58 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر تمام شہدائے احد کے درجات جنت الفردوس میں بلند فرمائے، نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کی صحبت و میت سے نوازے۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے لازمی اس سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اللہ حافظ۔